اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا ہو کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، افطرا اس نے یعنی اس پیغمبر نے ہو اسے گھڑ لیا ہے۔ یقولون افطرا، اے حبیب مکرم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ کل آپ فرما دیں ان اگر افطری تو ہو، افطری تو میں نے گرا ہو اسے، فعلیہ تو مجھ پر ہے، اجرامی میرا جرم۔ قل ان افطری تو ہو فعلیہ اجرامی، اے حبیب فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا۔ وَأَنَا اور میں بری ہوں، مما ان کاموں سے تجرمون جو تم جرم کر رہے ہو۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار مشرکین اعتراض کرتے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ یعنی جس وقت وہ قرآن میں گزشتہ قوموں کے حالات پڑھتے، انبیاء کرام کے حالات پڑھتے، قرآن کی حقانیت کو دیکھتے اور اللہ کی طرف سے انہیں تعلیمات ہدایت کی دی جاتی، تو وہ قرآن پر اپنی طرف سے اعتراض جاڑ دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے معاذ اللہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اور اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں اسی بات کی تردید فرما دی۔ آگے فرمایا قل ان افتریتہ فعلیہ اجرامی، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہے۔ خدا ناستہ اگر میں نے اسے گڑھا ہے، یہ جو تمہارا جھوٹا الزام ہے، تو فرمایا اس کا وبال پھر مجھ پر ہی ہوگا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک الزامی جواب دیا ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اور انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے۔ فرمایا اللہ کی ذات پر کون اتنا بڑا بہتان تراش سکتا ہے اور کون اتنا بڑا بہتان لگا سکتا ہے کہ کوئی نبی رسول کہہ دے کہ میں نے اسے کوئی اپنی طرف سے گاڑ کر اور اسے اللہ کی طرح منسوب کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس کا وبال تو مجھ پر ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن کو اپنے پاس سے نہیں گڑھا۔ قرآن کی آیات مبارکہ، قرآن کے مضامین، مفاہیم یہ بتاتے ہیں، یہ خود بولتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو حضور نے اپنی برات کا تو اعلان کر دیا، مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بھی بری ہوں۔ تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو، اس کی معبودیت کا انکار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہے ہو، یہ کلام حق جو ہے اس کا انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو۔ تو فرمایا یہ تمہارے نامہ اعمال جو جرائم سے بڑا پڑا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بڑا پڑا ہے، تو میں ان سے بری و ذمہ ہوں۔ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ یہ انہیں واضح طور پر جواب دے دیا۔
اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی اِلیٰ طرف نوح علیہ السلام کے، وَأُوحِيَ اِلیٰ نوح اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، انہو بے شک وہ نہیں ہرگز نہیں یؤمنا ایمان لائے گا من سے قومی کا آپ کی قوم میں سے، وَأُوحِيَ اِلیٰ نوح اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی انہو لن یؤمن من قومک کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، الا مگر من جو کچھ جو قد بے شک آمن ایمان لا چکا، الا من قد آمنا سوائے اس کے جو اس سے پہلے ایمان لا چکا، فلا تبتئس فلا پس نہ تبتئس آپ رنجیدہ ہوں، فلا تبتئس پس آپ رنجیدہ نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، بما اس سے کانو جو تھے یفعلون وہ کرتے، فلا تبتئس بما کانو یفعلون تو جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کی شقاوت، بدبختی، اس کا ذکر کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے کلام کی طرف دعوت دیتے رہے، حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اور بالآخر جس وقت وہ اکڑے رہے، اپنی شر پسندیوں سے، نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا کہ اب ان میں ہدایت نہیں پنپ سکتی اور یہ مؤمن نہیں ہو سکتے، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کافروں کے خلاف دعا کر دی۔ اس دعا کا ذکر سورہ نوح آیت نمبر 26 میں آتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا مَعَاذَ نَسْتَغْفِرُ اللہ، اور نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ۔ یہ انہوں نے دعا کر دی کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنے 100 سال تک تبلیغ کرنے سے، انہیں دعوت کا پیغام پہنچانے سے یا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اسی طرح ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں کفر رچا بسا ہے، اس لیے انہوں نے دعا کر دی ان کے خلاف، یا اللہ ان میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑ، کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری تھی، یہ ان کی طرف اتری تھی، ان پر وحی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ سوائے ان کے جو اب تک ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اب تک ایمان لا چکے ہیں بس انہی کے مقدر میں ایمان تھا، باقی طبقات، باقی انسان ایمان سے محروم ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف نبی نے دعا کر دی ان کے خلاف کہ یا اللہ ان میں سے کسی کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ادھر فرما دیا کہ اے نوح کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس پر سوال آتا ہے کہ اگر
حضرت نوح علیہ السلام اس اللہ کے فرمان کے بعد دعوت دیتی ہیں، تو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں کوئی ان میں سے، تو پھر تو اللہ کا کلام معاذ اللہ ناحق ہو گیا، سچا نہ رہا۔ اور دوسرا کہ اگر ان کو دعوت دینا نہ دینا برابر ہے، تو پھر اس آیت کے اترنے کے بعد اگر ان کو دعوت دی جائے، اس کا سٹینڈز کیا ہوگا؟ کیونکہ کسی شخص کو بھی امر محال کے ساتھ جس چیز کا ممکن ہی نہیں ہے بجا لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اس کے بعد دعوت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس پر ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو ان کا ایمان لانا ہے وہ ممکن بالذات ہے، یعنی فی نفسی ہی ان کا ایمان لانا ممکن ہے، نبی کی دعوت سے، نبی کے پیغام سے، جو اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہوا تھا، فی نفسی ان کا ایمان لانا ممکن تھا، مگر اس میں جو رکاوٹ ہے وہ خود ان کی ذات ہے، خود ان کا عمل تھا، خود ان کا فہم تھا، یہ رکاوٹ تھا۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ رب العزت ازل سے جانتے ہیں، جو کچھ ہوگا سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو جس چیز نے رکاوٹ بننا تھا ان کے ایمان لانے میں، ان کی ہٹ درمی نے، تعصب نے، عناد نے، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ازلی علم کی بنا پر، ازلی علم سے جان کر وہ وحی کر دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان پر بدبختی کی ان کے اعمال کی وجہ سے مہر لگ چکی ہے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو آپ ان کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی کہ یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، آپ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، تو فرمایا آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو جب سے یہ تبلیغ کا سلسلہ چلا، دنیا میں ہدایت کا سلسلہ چلا، اللہ تعالیٰ تب سے اپنے نبیوں کو تسلی دیتا رہا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے قرآن میں کئی بار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اتری، اللہ کی طرف سے رحمت اتری، تو اسی طرح گزشتہ انبیاء کرام کے احوال کے ساتھ بھی یہی رہا۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 37، اس میں ارشاد فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ، وَصْنَعِ اور تم بناؤ، وَصْنَعِ اور تم بناؤ، الْفُلْكَ ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، عین کی جمع اعین ہوتی ہے ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اور تم ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، وَلَا تُحَاطِبْنِي وَلَا اور نہ تُحَاطِبْنِی تُحَاطِب تم بات کرنا، نی مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وَلَا تُحَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اِنَّہُم بے شک وہ، مغرقون غرق کیے جائیں گے، اِنَّہُم مغرقون بے شک وہ
غرق کیے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا، یعنی اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو گئی، اور اب ان کے انجام کا وقت آ گیا۔ اب ان کے انجام کا وقت آ گیا۔ جو آیت نمبر 33 میں ہم پڑھے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت ان کی قوم نے عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی وہ عذاب لائے گا جب وہ چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے عذاب لانے سے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ان پر عذاب کا، تو فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ، اے میرے نبی رسول تم ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق۔ عین کی جمع آیون ہوتی ہے، عین بولتے ہیں آنکھ کو، اور آیون بولتے ہیں کئی آنکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے پاک ہے، وہ تو جتنے انسانی اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ تو یہاں آیون سے مراد صرف یہ آنکھیں نہیں، یہاں مرادی معنی ہے۔ مرادی معنی یہ ہے کہ آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں، اس سے یہ مراد ہے۔ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیں، ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیں۔ اب یہ کشتی جو ہے اس پر ائمہ کرام نے لکھا ہے اس کی جو کیفیت ہے، مقدار ہے، بنانے کی تفصیل ہے، یہ تو ساری قرآن مجید میں ڈسکس نہیں ہوا، اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا، تو یہ ہمیں آیات احادیث سے، روایات سے، ائمہ کے اقوال سے اس کی تفصیل پتہ چلتی ہے۔ امام ابن الجوزی انہوں نے اپنی تفسیر زاد المسیر اس میں درج کیا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بنائیں، وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس وقت وہ زمین پر تو یہ چیزیں کشتیاں یہ اس طرح نہیں ہوتی تھی، آغاز ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا آپ پہلے درخت اگائیں۔ جب درخت اگایا گیا 20 سال تک ساگوان کے درخت، تو پھر ان کو فرمایا ان کو خشک ہونے دیں، ان کو کاٹیں، پھر وہ لکڑی کو خشک ہونے دیں، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کا جو سر ہے مور کی طرح، اس کے اگلا حصہ ہے پرندے کے سینے کی طرح، اور اس کا جو در ہے وہ مرغ کے در کی طرح بنا دو۔ اور اس کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی، 3 منزلیں۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض یہ رکھے گئے، دوسری منزل میں چوپائے اور دوسرے حیوان تھے، جو تیسری منزل ہے، تیسری منزل وہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے ایمان والے تھے۔ اب اس کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اس میں اختلاف ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ 600 ہاتھ لمبی تھی، یعنی 600 گز، اور اس کا عرض جو ہے چوڑائی اور اس کی گہرائی وہ 33 ہاتھ تھی، 33 یعنی 33 گز اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو اس کا طول ہے وہ 300 ہاتھ تھا اور عرض 500 ہاتھ تھا، یعنی 300 گز طوالت اور 500 گز اس کی چوڑائی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں۔ اور پھر اس کے بنانے میں حضرت عمر بن حارث نے کہا کہ 40 سال میں کشتی بنائی گئی، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ 2 سال میں بنائی گئی، اور حضرت کعب سے مروی ہے 40 سال میں بنائی گئی۔ بہرحال اس کی جو مقدار ہے، بنانے کی کیفیت ہے،
پھر کشتی کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے اور بنانے کی مدت ہے. اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وضاحت سے اس بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بیان نہیں ہوا. جو مدعا ہے کشتی کے بنانے کا مدعا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کر دیا کہ یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے. وہ کشتی اہل ایمان اور روئے زمین پر بسنے والے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جا رہی تھی، کیونکہ باقی سب نے تو غرق ہو جانا تھا. جتنے بھی اس وقت موجود تھے روئے زمین پر جو کفر کرنے والے، تو ان کی غرقابی کا وقت آ چکا تھا. بعض علماء نے اس آیت مبارکہ سے پھر کچھ اور مسئلے بھی استنباط کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا پہلے حکم دیا، جبکہ جو طوفان ہے، بارشیں، وہ تو بعد میں ہوئی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے اگر کچھ خطرات اس کیوں سے خبر ہو جائے تو انسان حفظ ما تقدم کر سکتا ہے. حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی بھی پیش رفت کر سکتا ہے. مثلا یہ خواتین کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس والے سے کہتے ہیں اگر کسی خاتون کے آپریٹ کے ساتھ ہی آپریشن ہوتے ہوں، آپریشن کے ساتھ ہی بچے ہوتے ہوں، تو اگر ڈاکٹر کوئی اسے کہہ دے تجربہ کار کہ اب آپ آپریٹ نہ کروائیں، اولاد نہ لیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ نس بندی کروا سکتے ہیں. اس سے علماء نے یہ مسائل بھی استنباط کیے ہیں کچھ. اور اسی طرح کسی شخص کو اگر خون نہ دیا جائے، اس کی جان کا خطرہ ہو، جان سے کھو جانے کا، تو پھر اس صورت میں اسے خون دینا بھی، اس کے جسم میں خون منتقل کرنا بھی واجب ہے، کہ انسانوں پر پھر واجب ہے اسے خون دے کر اس کی جان بچائیں. اسی طرح اگر کسی شخص کے کوئی گردے نکارہ ہو گئے دونوں، اور اس کو کوئی صحیح گردہ کہیں سے فراہم ہو جائے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ گردے کی پیوند کاری کر لے، پیوند لگوا لے. تو اس طرح کچھ مسائل استنباط کے ہیں کہ جہاں اپنی جان کا خطرہ ہو حفظ تقدم کے طور پر، وہاں عمل کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. کیونکہ طوفان نوح بعد میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا پہلے حکم دے دیا. آگے پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 37 میں ہی، وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے نوح علیہ السلام، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے. یعنی اب ان کے لیے دروازہ رحمت وہ بند ہو چکا ہے. ان ظالموں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے اب رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب ان کی بات کوئی نہیں سنی جائے گی، اب یہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے. اس کے بعد ہے سورہ ہود، آیت نمبر 38، اس میں ارشاد فرمایا، وَيَصْنَعُ، اور وہ بنانے لگے، الفلک کشتی، وَيَصْنَعُ الفلک، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی، مرہ گزرتے، علیہ ان کے پاس، ملا ان سردار، من قومی ہی ان کی قوم کے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِن، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، قَالَ،
تو وہ فرماتے، نوح علیہ السلام فرماتے، ان اگر تسخرو تم تمسخر کرتے ہو، منا ہمارا، فإنا تو بے شک ہم، نسخرو تمسخر کریں گے، منکم تمہارا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرمایا کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تمہارا تمسخر کریں گے، کما جیسے تسخرون تم تمسخر کر رہے ہو، کما تسخرون جیسے تم تمسخر کر رہے ہو۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا، کیونکہ جب رب نے حکم فرما دیا پچھلی آیت میں کہ نوح علیہ السلام کشتی بناؤ، تو پھر انبیاء کرام اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں، وہ پھر آگے چوچرا نہیں کرتے کہ یا اللہ کیوں بنائے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ پھر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرتے رہے، اسی طرح جو انبیاء کرام کے اصحاب ہوئے، ساتھی ہوئے، وہ اپنے نبیوں کے سامنے سر جھکاتے رہے، سر تسلیم ہم کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کس قدر حضور کے حکم پر جان چھڑکتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا، وہ پھر کشتی بنانا شروع ہو گئے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَاخِرٌ مِّنْهُ، جب کبھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، ان کا تمسخر کرتے، ان کا ٹھٹا کرتے، مذاق اڑاتے کہ یہ دیکھو کتنے مہینے ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، یہ لکڑیوں کو لے کر ان کو جوڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، تو ان کا تمسخر کرتے اور فرماتے، اور وہ کہتے کہ یہ تم چلاؤ گے کدھر، یہاں نہ پانی ہے، نہ بارشیں ہیں، نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، تو یہ تم کدھر چلاؤ گے؟ تو اس طرح معاذ اللہ وہ عذاب الہی کی خبر سن کر بھی تمسخر کرتے، معاذ اللہ، اتنے یعنی نافرمان قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اتنی سرکش قوم ہو چکی تھی۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا آج تمسخر کر رہے ہو تو پھر کل ہم تمہارا تمسخر کریں گے، کما تسخرون جس طرح تم تمسخر کر رہے ہو۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی گرفت آئے گی، پکڑ آ جائے گی۔ دو طرح سے اشارے، دنیاوی عذاب بھی اور اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے۔ میں جب دنیاوی عذاب آ گیا تمہیں غرق کرنے کا، تباہ کرنے کا، پھر تمہارے پاس یہ تمہارا تمسخر، تمہارا یہ مذاق، تمہارا ٹھٹا، یہ سب کچھ درے کا دھرا رہ جائے گا۔ پھر فرمایا پھر ہم تمہارا تمسخر کریں گے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے حقیقت کہ تم کس حقیقت کے انکار کرتے رہے ہو، تم کس حقیقت کے منکر رہے ہو، پھر تمہاری آنکھوں سے پٹی اترے گی۔ تو اس سے مراد دنیاوی عذاب بھی ہے اور اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے کہ آخرت میں جب رب کے حضور پیش ہوگے تو پھر کون سا اپنا ایمان، کون سی اعمال صالحہ رب کو دکھاؤ گے، پھر جو اس وقت تمہارے بارے میں اعلان ہوگا کہ انہیں گھسیٹے ہوئے جنت جہنم میں لے جاؤ، فرمایا پھر ہم تمہیں اس وقت جتلائیں گے کہ جو ابھی تم ہمیں جٹلا رہے ہو، تو اس وقت ہم تمہیں جتلائیں گے اور تمہیں بتا دیں گے کہ تم کون سی روش پر چلتے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفریہ جتنے بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی کامل محبت، معرفت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے،
قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔